بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ محمد وعلی محمد الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی ان ادلہ کے حوالے سے کہ جو ذکر کی جاتی ہے قرآن سے تحریف کی نفی میں۔ پہلے درس میں تحریف کا معنی اور مفہوم بیان کیا تھا کہ تحریف کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور چند ایک ادلہ بھی ساتھ ذکر کی تھی کہ جو ثابت کرتی ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی۔ تحریف سے مراد تحریف لفظی ہے، جو مورد بحث ہے کہ قرآن مجید میں کوئی آیت، کوئی جملہ، کوئی صورت زیادہ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی اس میں نقص ہے۔ وہی قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے تھے۔ ان ادلہ کے ساتھ کہ جو ہم نے پہلے درس میں ذکر کی تھی، چند ایک ادلہ کا مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فصلت میں کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، کہ یہ کتاب عزیز ہے، بے شک یقیناً یہ کتاب عزیز ہے جس کے پاس باطل نہیں آتا ہے، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے۔ عزیز کا معنی لغتاً جو اپنے آپ کا دفاع کرے کسی بھی اور غیر چیز کے اس پر اثر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی اوصاف میں سے ہے کہ وہ عزیز ہے، یعنی کسی سے بھی اثر نہیں لے سکتا ہے، کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ عزہ بمعنی منع، روکنا۔ تو قرآن عزیز ہے، یعنی کوئی غیر کلام مجید اللہ کی کلام پر کوئی اور چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کوئی اور چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ عزیز ہے، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، ہر طرف سے یہ کتاب محفوظ ہے، روکتی ہے، کوئی اثر انداز چیز اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ تو پھر کیسے اس میں نقص ہو جائے یا اس میں زیادتی ہو سکتی ہے؟ وہی شبہ کہ جو آیت حفظ میں ذکر کیا جاتا ہے یہاں بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس آیت میں تحریف ہو۔ یہ کون کہے کہ یہ آیت محفوظ ہے تاکہ ہم اس آیت کے معنی اور مفہوم کو لے سکیں، استدلال کر سکیں؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جس تحریف کے کچھ لوگ قائل پائے گئے ہیں وہ تحریف بالنقص ہے، کہ قرآن میں کچھ کلمات، کچھ آیات نکالی گئی ہیں۔ کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ کسی آیت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی روایت آئی ہے، وارد ہوئی بھی ہے اضافے کے حوالے سے، اگرچہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، تو تب بھی وہ روایت خاص بعض فقرات کے بارے میں ہے۔ اس آیت کے بارے میں کوئی نہیں ایسی روایت بھی کہ کوئی ضعیف و سند بھی کہ یہ آیت اضافی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا قرآن مجید میں سے ہونا بلا شک و شبہ ہے۔ تو یہ آیت
بڑے کھلے لفظوں میں، واضح انداز میں، واضح الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید میں باطل نہیں آ سکتا ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا قرآن مجید کے ساتھ کھیل نہیں کھیل سکتا کہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی آیت داخل کر لے یا کسی آیت کو ہٹا لے۔ ان ادلہ میں سے کہ جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن محفوظ ہے ہر قسم کی تحریف لفظی سے، وہ خود قرآن کا جمع کرنے کا، ترتیب دینے کا جو طریقہ کار ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ علوم قرآن میں جو اہم ترین بحث ہیں ان میں سے ایک بحث ہے جمع قرآن، تدوین قرآن۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حیات پیغمبر ہی میں جمع ہو چکا تھا۔ اس پر عقلی اور نقلی کئی ایک ادلہ ہے، چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ اس گزشتہ ماہ رمضان سے پہلے والے ماہ رمضان میں مدرسہ صاحب الزمان میں 5 درس اس پہ دیے تھے میں نے، کہ قرآن مجید کی جو جمع آوری ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہے، ان کے اشراف میں ہوئی ہے۔ تو جب قرآن جمع ہو چکا تھا نبی پاک کی زندگی میں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس قرآن میں کوئی بندہ زیادتی کر سکے، اس میں کوئی کمی کر سکے؟ اصلا سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن جمع شدہ ہے، اصحاب کے پاس موجود ہے، امکان ہی نہیں ہے اصلا۔ اہم ترین ادلہ میں سے کہ جو قرآن کی تحریف کی نفی کرتی ہے، ان ادلہ میں سے ایک یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ہوتے ہوئے کیسے تحریف ہو سکتی تھی؟ یعنی یا تحریف نہیں ہوئی اور یا پھر عیاذ باللہ تحریف ہوئی اور وہ خاموش رہے۔ تحریف قرآن پہ خاموش رہنا ممکن نہیں تھا۔ اب کوئی کہے کہ وہ بعض دفعہ تقیہ کر جاتے تھے ائمہ علیہ السلام بعض مسائل میں، تو ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں تقیہ کیا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقیہ اگرچہ ائمہ علیہ السلام کا مذہب ہے، تقیۃ دینی و دین و آبائی لا دین لمن لا تقیۃ لہ، تقیہ مذہب ہے، امامیہ ہے، مذہب امامیہ کے خصائص میں سے ہے، لیکن تقیہ کا مورد ہوتا ہے۔ بعض جگہ تقیہ واجب ہوتا ہے تو بعض دفعہ تقیہ حرام ہوتا ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے بعض قرآن مجید سے اہم، یعنی اہمیت میں کم مسائل میں تقیہ نہیں کیا ہے۔ مثلا خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ ہم نے پاؤں کا مسح کرنے میں تقیہ نہیں کیا ہے، ہم نے عمرہ تمتع میں تقیہ نہیں کیا ہے، جبکہ مخالف بڑے شد و مد سے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ائمہ نے تقیہ نہیں کیا ہے۔ اپنی امامت پہنچاتے رہے، امامت کا پیغام، اسی وجہ سے آج کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں ان کے۔ تو اگر قرآن مجید میں تحریف تھی اور اصلی قرآن اور تھا تو اپنے چاہنے والوں تک پہنچاتے رہتے کہ بھائی صحیح قرآن یہ ہے، لیکن وہ سارے ہمارے معصوم ائمہ یہی قرآن پڑھتے تھے، نماز میں، تلاوت میں، لوگوں کو اسی قرآن کے پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ، قرآن کی تحریف کا مسئلہ جو اساس ہے ہمارا مسلمانوں کی تعلیمات کا مرکز ہے، حتیٰ سنت بھی پہچان کرنی ہے کہ صحیح سنت ہے یا نہیں تو قرآن پہ پیش کرنا ہے، تو کیسے اس میں تحریف ہوتی رہی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس پہ خاموش رہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اصلا ان کو مامور ہی دین کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا۔
تو جو شخصیت دین کی حفاظت پہ معمور ہو وہ قرآن کی تحریف پہ خاموش ہو سکتی ہے، یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ جو دلیلیں قرآن مجید کی تحریف کی نفی کرتی ہیں ان میں سے ایک بڑی ٹھوس اور واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر متواتر نہیں تو مستفیض حد تک روایات ہیں کہ جن میں ائمہ علیہ الصلاۃ نے حکم دیا ہے کہ حدیث کو پہچاننا ہے کہ یہ ہماری ہے یا نہیں ہے تو قرآن پہ پیش کرو۔ یہ پورا ایک باب ہے ان احادیث کا۔ تو یہ کہنا کہ ہماری حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، اگر قرآن کے ساتھ موافق ہو تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر مخالف ہو تو اس کو دیوار پہ پھینک دو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود قرآن میں تحریف ہو اور پھر سنت کو پہچاننے کے لیے قرآن کو معیار قرار دیا جائے؟ ائمہ کا قرآن کو کسوٹی اور میرٹ اور معیار قرار دینا حدیث اور سنت کی پہچان کے لیے یہ تبھی ممکن تھا جب قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے مصون اور محفوظ ہو۔ یہ روایات بہت ساری ہیں، وسائل الشیعہ میں پورا باب ہے کہ سنت کو پہچاننے کے لیے قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکرائے تو چھوڑ دو۔ تو یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ قرآن خود ہر قسم کی تحریف سے محفوظ نہ ہو۔ انہی ادلہ میں سے کہ جو بالکل واضح طور پر قرآن مجید کی میں ہر قسم کی قرآن مجید سے تحریف کی نفی کرتی ہے، حدیث ثقلین ہے، متواتر حدیث ہے، فریقین نے نقل کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو ثقل یا ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، جب تک ان سے تم متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نبی پاک کا یہ چیلنج دینا کہ جب تک ان سے متمسک رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ کب ممکن تھا؟ اصلاً یہ تب ممکن تھا جب قرآن مجید اپنی اصلی حالت پہ محفوظ ہو۔ اس قرآن میں گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جو اس سے متمسک ہو جائے تو وہ جو ہے گمراہی سے بچ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے اعلان فرما رہے ہیں کہ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے قرآن مجید اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے گا، اور جو اس سے متمسک رہے گا تو وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، چونکہ وہی قرآن بچا سکتا تھا گمراہی سے جو قرآن اپنی اصلی حالت پہ باقی ہو۔ اعاذ باللہ اگر محرف شدہ تحریف شدہ قرآن ہو جاتا تو جس طرح بنی اسرائیل کی تحریف شدہ کتابوں نے ان کو گمراہی سے نہیں بچایا، تو قرآن مجید میں بھی پھر گمراہی سے بچنے کی گارنٹی نہ رہتی۔ یہ چند ایک مہم ترین دلیلیں تھیں، اور بھی ذکر کی جا سکتی ہیں جو قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ اور پاک ثابت کرتی ہیں۔ یعنی بالخصوص شیعہ حضرات کے جو پوری طرح مطلع ہیں اپنے مصادر اور اپنے مدارک پر متوجہ ہیں، تعامل کرتے ہیں، وہ تحریف کے قائل نہیں ہو سکتے، چونکہ ائمہ علیہ السلام نے ہر مشکل اور ہر فتنے میں قرآن مجید کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے کہ جب بھی پریشانی ہو جائے، فتنہ کھڑا ہو جائے، کوئی ہو جائے، قرآن مجید سے تمسک کرو، قرآن مجید تمہیں فتنے میں غرق نہیں ہونے دے گا، قرآن مجید تجھے نجات دلائے گا، قرآن مجید تمہیں قبر میں تمہارے ساتھ اس جو ہے وہ تمہیں انس حاصل ہوگا، محشر میں بھی تمہاری شفاعت کرے گا۔ اتنی تاکید قرآن مجید کے لیے، یہ تب ہی ممکن تھا نا کہ جب قرآن مجید وہی کلام ہو جو اللہ کی طرف سے آیا تھی۔ اگر اس میں اعاذ باللہ کوئی کمی بیشی ہوتی تو پھر وہ یہ فوائد
قرآن مجید نہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو عنوان ہے ہمارے پاس اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ، وہ یہ ہے کہ شیعہ علماء، فقہا، متکلمین کس حد تک قرآن مجید سے تحریف کی نفی کرتے تھے یا تحریف کے قائل تھے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے درس میں کہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جو آج تک اس شبہے میں واقع ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ زحمت نہیں کرتے کہ ہماری کوئی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ہمارے علماء سے پوچھ لیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عاجز ہیں ہماری کوئی ویب سائٹ پہ داخل ہو کر وہاں علماء کی آراء کو دیکھ لیں، گوگل سرچ کر کے۔ ابھی سب علماء کی کلام تو نہیں ذکر کی جا سکتی، لیکن چند ایک اہم ترین اور بزرگ ترین علماء کے میں عبارتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس سے یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک بہت بڑی تہمت ہے، یعنی چھوٹی تہمت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت والے دن کہ جس نے بھی کسی پہ تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس لیے لگائی تھی، عقل تھی تیرے پاس، مراجعہ کر سکتا تھا، تحقیق کر سکتا تھا، پھر بھی تہمت پہ رہا ساری زندگی۔ کئی ایک ہمارے علماء نے صرف یہ نہیں کہا کہ تحریف نہیں ہے قرآن میں، بلکہ کہا ہے کہ شیعہ کا اجماع ہے اس پر۔ ایک دفعہ ایک عالم کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، ایک دفعہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اجماع ہے ہمارا۔ مثلا مولا ابو القاسم الجیلانی صاحب قوانین الاصول کہتا ہے کہ یہ جمہور المجتہدین جو ہے وہ عدم تحریف پر ہے، یعنی صرف شاذ کو نکالا ہے۔ اسی طرح شیخ کاشف الغطاء اصل شیعہ و اصول شیعہ میں لکھتے ہیں علیہ اجماع شیعہ الامامیہ، شیعہ امامیہ کا اجماع ہے۔ تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ ہمارا اجماع ہے اس پر۔ اب جس چیز کا ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے کہ تحریف نہیں ہے، اندازہ لگائیے اس سے۔ وہیں پہ ہمارے دوسرے مسلمان علماء صاحبان اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں۔ یعنی میرے خیال میں اس کی مثال کم ملے گی اتنی بڑی تہمت کی۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم شیخ صدوق کی طرف، چونکہ وہ محدث ہیں اور محدث سے زیادہ توقع ہوتی ہے کہ وہ کسی حدیث کی وجہ سے بات کہہ دے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب اعتقادنا میں یہ تحریر فرمایا: اعتقادنا ان القرآن الذي انزله اللہ تعالی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو ما بین الدفتین۔ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یعنی امامیہ کا، کہ قرآن جسے اللہ نے نازل کیا تھا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ یہی ہے جو یہ دو جلدوں کے درمیان ہے۔ وَهُوَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور وہ وہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ۔ قال، یعنی مطلب ہے کہ یہ اتہام پرانا ہے۔ وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا أَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِبٌ، اور جو کہتا ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن ہے، جو لوگوں کے پاس جو قرآن ہے اس سے کچھ زیادہ ہے، تو یاد رکھنا یہ آدمی جھوٹا ہے، ہم اس طرح کی بات سے بری ہیں۔ ان کے بعد بڑا نام کس کا ہے؟ شیخ مفید ہے، عمید الطائفہ الامامیہ۔ اوائل المقالات میں لکھتے ہیں
وقد قال جماعت من اہل الامامہ انہ لم ينقص من کلمۃ ولا من آیت ولا من سورۃ، کہ ایک جماعت نے کہا اہل امامہ میں سے کہ قرآن مجید کا نہ کوئی کلمہ ناقص ہوا ہے، نہ آیت ناقص ہوئی ہے، نہ سورت۔ ولیکن حذف ما کان مثبتا فی مصحف امیر المومنین، امیر المومنین کے مصحف میں جو چیز ثابت تھی وہ حذف ہوئی ہے۔ وہ کیا تھا؟ من تعویلہ و تفسیر معانی علی حقیقت تنزیلہ، وہ جو حذف ہوا ہے وہ تعویل تھی قرآن کی، اس کے معنی کی تفسیر تھی اس حقیقت کے مطابق جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ وذالک کان ثابتا منزلا وان لم یکن من جملۃ کلام اللہ تعالی الذی هو القرآن الموجز، اور امیر المومنین نے بھی جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھی، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی جو قرآن معجزہ بن کے نازل ہوا ہے۔ وقد یسمى تعویل القرآن قرآنا، اس قرآن کی تعویل کو بھی کبھی قرآن کہا جاتا تھا۔ وقال اندی ان هذا القول اشبہ، یعنی اقرب فی النظر، یہی قول کہ قرآن مجید میں کسی کلمے کسی آیت کا نقص نہیں ہے، یہ میری نگاہ میں جو ہے صحت کے زیادہ قریب ہے صحیح ہونے کے، اس دوسرے قول سے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ کچھ کلمات قرآن میں ناقص ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے صحیح قول یہ لگتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے کہ قرآن میں زیادتی بھی ہے کلمات کی یا نہیں، فمقطوع علی فسادها، تو اس کا قطع ہے اس کے فاسد ہونے کا۔ اسی طرح مثلا المسائل السرویہ کا جو اجوبہ لکھے، اجوبۃ المسائل السرویہ، یہ خاص علاقے سے سوال آتے تھے تو ان کے جواب لکھتے تھے، تو وہ پھر ایک رسالے کی شکل بن جاتی اور اسی علاقے کے نام سے جو ہے وہ اس رسالے کا نام رکھا جاتا۔ اس میں کہتے ہیں کہ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَصِحُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الَّذِي بَيْنَ دَفَّتَيْنِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، کیسے کہا جا سکتا ہے یا تم کیسے کہتے ہو کہ قرآن مجید حقیقتاً وہی ہے جو یہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے، جبکہ تم ائمہ سے ایسی روایات کرتے ہو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے۔ مثلا تم کہتے ہو کہ اصل قرآن یہ تھا کنتم خیر ائمۃ اخرجت، خیر امت نہیں تھا، تم یہ روایت نقل کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کذالک جعلناکم ائمۃ وسطا، امتا نہیں ائمۃ، ایسی روایات نقل کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ نہیں قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو فرمایا اس کا جواب ہے، یعنی دیکھیں اب روایت اگر آئی بھی ہے تو ہمارے علماء نے ان کے جواب دیے ہیں، پھر کس طرح حق پہنچتا ہے کہ تحریف کی تہمت لگائی جائے۔ آپ کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ بھائی مذہب صرف روایت سے نہیں پہچانا جائے گا، علماء روایات کی پرکھ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، علماء جو نتیجہ دیتے ہیں وہ مذہب کی رائے ہے۔ تو یہاں خود شیخ مفید روایت کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی روایات کا جواب گزر چکا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ روایات اخبار احاد ہے، ان کی صحت کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم ان روایات میں توقف کرتے ہیں، اور قرآن مجید جو ظاہر میں موجود ہے ہم اسی پر باقی ہیں۔ ان روایات کی وجہ سے ہم اس قرآن کو تحریف شدہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ آگے لکھتے ہیں کہ قراءت میں کہیں پر قاری جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ کئی ایک مقامات پر، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قراءت کے جو ہے انداز کے کہیں کوئی فتح کے ساتھ پڑھتا ہے تو کوئی کسرے کے ساتھ، اتنا اختلاف جو ہے وہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ شیخ مفید کے بعد جو ہے بڑا نام ہمارے علماء میں سید مرتضی علم الہدی،
انہوں نے بھی اپنا ایک رسالہ ہے مسائل طرابلسیات، ان مسائل کے جواب میں لکھا تھا. اس میں فرماتے ہیں ان العلم بصحت نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادث الکبار والوقائع العظام والکتب المشہورہ واشعار العرب المستورہ. قرآن کے صحیح ہونے کا اسی طرح علم ہے جس طرح ہمیں شہروں کے بارے میں علم ہے کہ یہ مکہ کا شہر ہے، یہ مدینہ کا شہر ہے. کسی کو کوئی شک یا گمان ہے کہ یہ نہ ہو. جس طرح ان شہروں کا ہمیں علم ہے، جس طرح بڑے بڑے واقعات کا ہمیں علم ہے، جس طرح مشہور ترین کتابوں کا ہمیں علم ہے، جس طرح عرب کے اشعار کا ہمیں علم ہے، جس طرح یعنی یقینی چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے، اتنا ہی ہمیں قرآن کے صحیح ہونے کا علم ہے، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہے اور نہ ہی گنجائش ہے. آگے اس کا سبب لکھتے ہیں کہ کیوں ہے. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی قرآن کو، اس کے حفاظت کرنے کو، اس کی آگے نقل کرنے کو. یعنی قرآن مجید کے ساتھ جتنی وابستگی تھی لوگوں کی اور جتنی قرآن مجید کو اہمیت دی، اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی کسی کتاب کی. چونکہ یہ مسلمانوں کی اہم ترین کتاب تھی اور نبی پاک کا یہ معجزہ تھی، اور شریعت کے احکام قرآن مجید سے لینے تھے مسلمانوں نے قیامت تک. جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما جائیں گے. ہمارے اندر جو دستور کی کتاب رہے گی وہ قرآن مجید ہے. اس وجہ سے شدید ترین جو ہے وہ طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ وابستہ تھے اور اس کی حفاظت اور اس کو حفظ کرنے اور اس کو لکھنے میں مصروف تھے. اس پر ایک شاہد ذکر کریں، بہت اچھا شاہد ہے کہ دیکھیں کہیں پر اگر زبر یا زیر کا کوئی فرق آیا ہے قرات میں تو اس کو لکھا ہے. بتائیں ذرا کسی اور کتاب کی اس طرح لکھا گیا ہو، اس پر کئی مثلا تفسیریں لکھی گئی ہوں کہ یہ جو شعر کی کتاب ہے یا نثر کی کتاب ہے، اس لفظ کو کچھ نے یہ پڑھا ہے اور کچھ نے یہ پڑھا ہے. جہاں اتنی دقت سے کام لیا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں کوئی قاری اس کو سکون کے ساتھ پڑھتا ہے اور فلاں قاری نام لے لے کر فلاں قاری اس کو زبر کے ساتھ پڑھتا ہے. جہاں اتنی زیادہ دقت سے کام لیا جا رہا ہو وہاں کلمات اور آیات کا حذف ہو جانا یا ان کا زیادہ ہونا اصلا مستحیل ہے، ممکن نہیں ہے. تو مثلا مجمع البیان اٹھا کر دیکھ لیں یا کشاف اٹھا کر دیکھ لیں مثلا، اور اس طرح کی جو ادبی تفسیریں ہیں، تو باقاعدہ یہ نوٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کلمہ جو ہے اس کو کتنے انداز میں پڑھا گیا ہے اس دقت کے ساتھ. وہاں آپ کہتے ہیں کہ کوئی آیات محذوف ہو گئی ہیں، اصلا نقص ہو گئی ہیں یا کوئی اضافہ ہو گیا ہے، اصلا کیسے ممکن تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے. وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ وَالْحَشْوِيَّةِ لَا يُعْتَدْ بِخِلَافِهِمْ. اگر کوئی دوسری بات کرتا ہے شیعہ میں سے ہو یا حشویہ میں سے ہو کہ کوئی تحریف کی بات کرتا ہے تو اس کے قول کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی قیمت اور کوئی وزن نہیں ہے اس کا. چونکہ یہ چند ایک اصحاب حدیث جنہوں نے اخبار ضعیفہ جو ہے اس پر اعتقاد کر لیا کہ یہ صحیح خبریں ہیں، اخبار ہیں، اور ان پر اعتماد کر لیا اور کہہ دیا کہ مثلا تحریف ہوئی ہے، تو اس کی جو ہے کوئی وزن نہیں ہے ان کے کلام کا. ان کے بعد بڑا نام ہمارے پاس شیخ الطائفہ شیخ طوسی اپنی تفسیر تبیان کے مقدمے میں یہ فرماتے ہیں کہ اما الکلام فی زیادتہ و نقصانہ فمما لا یلیق بہذا الکتاب المقصود منہ العلم بمعانی القرآن.
کہ قرآن مجید کی زیادتی اور اس میں نقصان کے بارے میں جو کلام ہے، اس کتاب کے ساتھ اصلاً اس کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کے میں زیادتی یا اس میں نقصان کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ جہاں تک زیادتی کا تعلق ہے لأن زیادہ منہ مجمع علی بطلانہا، اس پر تو اجماع ہے کہ یہ باطل ہے، والنقصان منہ، اور اس سے کچھ نقص ہو جانا، فظاہر ایضاً من مذہب المسلمین خلاف ہو، وہ تمام مسلمانوں کا مذہب اس کے خلاف ہے کہ قرآن مجید میں نقص بھی نہیں ہوا ہے۔ وَهُوَ الْأَلْيَقُ بِالصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا، اور یہی زیادہ مناسب ہے ہمارے مذہب کے ساتھ۔ هُوَ الَّذِي نَاصَرَهُ الْمُرْتَضَى، سید مرتضیٰ نے اسی کی تائید کی ہے، اور روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بہت ساری روایات ایسی کی گئی ہیں جو خاصہ اور عامہ سے ہیں، یعنی روایات صرف شیعہ کتب میں نہیں آئی ہے، اہل سنت کتب میں بھی ایسی روایات آئی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں نقصان ہوا ہے، نقص ہوا ہے، یعنی کم ہوئی ہے، یا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ فرمایا طریقھا الاحاد التی لا توجب علما ولا عملا، وہ خبر واحد ہے، نہ علم کا فائدہ دیتی ہے نہ ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اولا الاعراض عنہا، زیادہ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے، حق یہ ہے کہ ان سے اعراض کیا جائے۔ وَتَرْكُ التَّشَاغُلِ بِهَا، اصلا ان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان کی تعویل ممکن ہے۔ چھٹی صدی ہجری کے ہیں طبرسی علیہ رحمہ، ابو علی فاضل بن حسن الطبرسی، وہ بھی چونکہ قرآن مجید کی ایک سے زیادہ تفسیر لکھنے والے ہیں، تو وہ کیا فرماتے ہیں تحریف کے حوالے سے؟ فرماتے ہیں کہ الکلام فی زیادت القرآن و نقصانہ مما لا یلیق بالتفسیر، قرآن مجید کے میں زیادتی اور یا اس کے میں نقص کے بارے میں کلام کرنا تفسیر کے ساتھ مناسب نہیں ہے، چونکہ جو زیادتی ہے قرآن میں اس کا باطل ہونا مجمع علیہ ہے، یعنی اجماع ہے کہ قرآن میں زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے تو سنیوں میں سے، اہل سنت میں سے، حشویہ اور ہمارے میں سے کچھ لوگوں نے روایات کی ہیں کہ قرآن میں کچھ تبدیلی اور نقص واقع ہوا ہے۔ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا خِلَافُهُ، ہمارے اصحاب کا جو مذہب ہے اس میں صحیح یہ اس کے خلاف ہے کہ کوئی نقص جو ہے قرآن میں نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد بڑا نام ہمارے علماء میں سے علامہ ہلی، شیخ حسن بن یوسف بن مطہر، مسائل المہناویہ، اس کے جواب میں کہ جب سید المہنا یا مہنا ہے، انہوں نے جب سوال کیا قرآن مجید کے بارے میں کہ اس میں کوئی نقص ہوا ہے یا زیادتی ہوئی ہے یا ترتیب کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، تو جواب میں یہ لکھتے ہیں الحق انہ لا تبدیل ولا تاخیر ولا تقدیم فیہ، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی تاخیر ہے، نہ اس میں کوئی تقدیم ہے، نہ آیات کو آگے پیچھے کیا گیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے۔ وَأَنَّهُ لَمْ يُزَدْ وَلَمْ يُنْقَصْ، نہ اس میں نقص کیا گیا ہے نہ اس میں زیادتی کی گئی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْتَقَدْ مِثْلُ ذَلِكَ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کوئی
یہ اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ قرآن مجید میں زیادتی یا کمی ہوئی ہے۔ فَإِنَّهُ يُوجِبُ التَّطَرُّقَ إِلَى مُعْجِزَةِ الرَّسُولِ الْمَنْقُولَةِ بِالتَّوَاتُرِ۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہونا، یعنی جو رسول اللہ کا معجزہ ہے اس میں شک کرنا ہے، جبکہ وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ یہ ایک دلیل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید ہم تک خبر واحد کے ذریعے سے نہیں آیا ہے کہ اس میں شک کیا جائے کہ شاید کسی کو اشتباہ ہو گیا ہو، زیادتی کر لی ہو، یا بھول گیا ہو، کوئی کلمہ اس سے رہ گیا ہو۔ قرآن مجید تواتر کے ذریعے سے آیا ہے، اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی جماعت نے نقل کیا ہے کہ عادتاً مستحیل ہوتا ہے ان کا جمع ہونا کذب پر، خطا پر، سہو و نسیان پر۔ ممکن نہ ہو کہ اتنی بڑی جماعت مل کر وہ جھوٹ بول لے یا سب کے سب خطا اور اشتباہ یا سہو و نسیان پہ جمع ہو سکے۔ تو یہ تواتر بھی ایک مستقل دلیل ہے قرآن مجید میں تحریف کے نہ ہونے پر۔ یہاں تک ہم کہتے ہیں علماء علامہ جو ہے حد فاصل ہیں، متقدمین اور متاخرین علماء۔ تو یہ تھے متقدمین علماء اور ان میں سے آخر علامہ تک کے اقوال۔ اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے علامہ حلی کے بعد جو متاخرین ہیں ان میں سے چند ایک اقوال کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا ٹاپک ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔